وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیسہ، جی میم، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر الحمد للہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں؟ جی جی الحمد للہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا تھوڑا انٹروڈکشن یا آپ کا ایجوکیشنل سٹیٹس جاننا چاہوں گی۔ جی جی میرا نام انیسہ جمشید ہے اور میں لاہور سے ہوں اور ہاؤس وائف ہوں۔ 17 ایئرز ہو گئے ہیں میری شادی کو الحمد للہ۔ 3 میرے بیٹے ہیں ماشاء اللہ سے۔ اور جب میں میٹرک میں تھی تب میں نے ٹرانسلیشن، صرف ترجمہ، ورڈ میننگ ترجمہ جو ہیں وہ قرآن کے پڑھے تھے اپنے سلیبس کے ساتھ، میٹرک کے سلیبس کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر میں نے شادی کے تقریباً 4 سال کے بعد جو ہے نا وہ ایک آن لائن کورس شروع کیا جس میں نے ترجمہ اور تفسیر پڑھا، اور اس کے بعد الحمدللہ جو ہے وہ کافی لینتھی چلتا رہا ود دا ٹائم آف پیسج۔ درمیان میں وہ کبھی بچوں کی ڈیلیوریز اور یہ وہ سارے سلسلے جو تھے ان لاز کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈراپ بھی ہوتا رہا، لیکن الحمدللہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ میں نے مکمل کر لیا اس کو۔ آپ نے اور کس اس ٹائم انسٹیٹیوٹ جو سے، ہے وہ آپ بتائیں گی کون سے انسٹیٹیوٹ سے آپ نے باقاعدہ آن لائن ترجمہ تفسیر کیا؟ ہاں جی، الہدا سے۔ میری کزن ہیں تو انہوں نے الہدا سے کیا ہوا تھا، وہ پھر ہم سب کزنس کو، ریلیٹیوز کو آن لائن کرواتی تھی۔ ماشاء اللہ، تبارک یعنی اللہ، سلیبس جو ہم نے پڑھا مطلب وہ الہدا کا تھا۔ تبارک اللہ۔ اچھا، آپ کا بڑا بیٹا کیا ایج ہے؟ 16 ایئرز ہے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، تبارک الرحمن۔ اور چھوٹا؟ 15 ایئرز کا۔ ماشاء اللہ، بالکل ساتھ ساتھ ہیں، مطلب ہاں 60۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا، جو سب سے چھوٹا ہے وہ 16، ذرا گیپ کے ساتھ سب سے چھوٹا 6 ایئرز کا ہے وہ ماشاء 6 اللہ۔ ایئرس کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت سارے بچے دے اور نیک بچے دے، انہیں بھی نیک بنائے، آمین آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ۔ اچھا، کب سے جوائن کیا آپ نے میری کلاسز؟ اور آپ کی کلاسز نہیں تھی، میں نے جوائن کی جب یہ اس کے لیے اسکل فاؤنڈیشن کے لیے آپ کی آتی تھی نا ایڈز وغیرہ، تو وہ میں دیکھتی تھی اور مجھے مطلب اس سے آپ کا جذبہ جو ہے وہ اٹریکٹ کیا میرے دل کو۔ وہ آپ کی جو چھوٹے چھوٹے ولاگز آتے تھے ان کو پھر میں دیکھتی تھی، شیئر کرتی تھی اور اس میں تھوڑا کنٹریبیوشن بھی جتنا کر سکتی تھی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر ادھر ہی ایسے دیکھتے دیکھتے ہی چھوٹے چھوٹے کلپ اس طرح انفارمیشنل آتے تھے آپ کے، تو وہ چونکہ میں نے جو پڑھا تھا اس سے ملتے جلتے ہی ہوتے تھے، اسپیشلی بدعات وغیرہ کے سلسلے میں اس طرح سے، تو بس وہ ایک انٹریکشن ہو گیا۔ پھر جب اس سال اناؤنس ہوا نا انہی ولاگز میں کہ آپ کروائیں گی اس طرح ترجمہ تفسیر یہ دورہ قرآن، تو پھر وہاں سے میں نے جو ہے وہ اپنا جوائن کیا یہ آپ کا واٹس ایپ والا گروپ، اور پھر میں نے اس سال جو ہے وہ الحمدللہ کیا۔ یہ آپ نے پہلا ہی میرے ساتھ دورہ قرآن مکمل کیا ہے ایسے؟ جی جی ہاں جی 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 ایسا ہی۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیے الحمدللہ، مجھے آپ کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ یا ہمارا کنیکشن سٹارٹ پتہ چل گیا، تو اب مجھے پوچھنے میں سوالات آسانی ہوگی۔ کیا آپ جی تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ جی جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، میں انتخاب کر رہی ہوں آپ کے لیے پارہ 19 کا، ٹھیک ہے؟ اور میں اس لیے آپ کو منشن کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پس منظر جاننے میں آسانی ہو۔ اور جیسے جی میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں اور آپ نے بھی مجھے بتایا کہ آپ کے پاس سوائے متن قرآن کے، جی بغیر جی ترجمے کے قرآن کے اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی گیجٹ بھی ہاں سرچ وغیرہ کے لیے ایسے؟ نہیں ہاں جی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ بس جسٹ میں کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو ترجمہ تفسیر کی کلاس لے چکی ہیں تو ان کے قرآن سے ریلیٹڈ، عقائد سے ریلیٹڈ، اعمال سے ریلیٹڈ کنسیپٹس کلیئر ہیں، یہ چیز اہم ہوتی ہے۔ اچھا، جی اس سلسلے میں آپ نے سورہ الفرقان میں الذین لا یشہدون الزور آیت بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ 72 ہے۔ عباد الرحمن کی صفات میں آپ نے یہ صفت پڑھی کہ الذین لا یشہدون الزور، اس سے مراد کیا ہے؟
زور کا معنی کیا ہے بلا؟ یہ تو آپ نہیں گواہی بتائیں گی۔ دیتے، ہاں جی، وہ لوگ جو نہیں گواہی دیتے جو ہے وہ جھوٹ پر، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، عباد الرحمن کی صفت، ٹھیک ہاں ہے، جی، اچھا ہے، اور ہاں جی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ آگے مَرُّوا نہیں، كِرَامًا، اور بس اچھا آگے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے اچھا، جی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ تو ایک اس کا واضح مطلب سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی یشہدون شہادت دینا، گواہی دینا، جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جی جانتی ہیں نا کہ یشہدون یا شہادہ کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے شہادت گواہی کے معنی میں، ٹھیک ہے، ہاں جی اور ایک ہوتا ہے شہادت کس معنی میں، دوسرا بھی اس کا مطلب نکل سکتا ہے۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شاہد گواہ کو کہتے ہیں، گواہ بھی، شہید گواہ اور شاہد شہید گواہ اور شاہد گواہی دینے والا، حاضر۔ تو لا یشہدون الزور کا ہاں مطلب کیا ہوگا اس لحاظ سے؟ یعنی حاضر، اچھا جو جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے، مطلب اب اس کو آسان کر دیں، آپ نے بات ٹھیک کی ہے، صرف اس کو آسان کر دیں، جھوٹ پر حاضر نہ ہونا، فار ایگزامپل کوئی مثال۔ مطلب ہاں جی، یعنی ایک تو جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں پہ جو ہے وہ بتانا کہ یہ جھوٹ ہے، اور خود بھی نہ جھوٹ بول، سب سے پہلے تو خود جھوٹ نہ بولنا، یہ تو وہی ہو گیا نا کہ وہ اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ تو وہی بات ہے، جبکہ دوسرا مطلب اس سے تھوڑا مختلف ہے، یشہدون حاضر ہونے کے معنی میں۔ مثلاً اگر آپ سمجھ چکی ہوں، یعنی وہ باطل کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، جہاں لہو و لعب ہو، گانے ہوں، غیبت ہو، بدکاری کی ٹھیک مجلسیں ہوں، یا ظلم زیادتی کا کوئی منصوبہ یا مجلس ہو، کھیل تماشوں کی مجلسیں ہوں، یعنی ہر ایسی مجلس سے اجتناب کرتے ہیں جس میں کوئی برائی، بے حیائی، بدکاری پائی جائے۔ لا یشہدون، وہ نہیں حاضر ہوتے، نہیں شرکت کرتے، ایسی محافل میں شرکت نہیں کرتے۔ جی ٹھیک ہو گیا، سمجھ گئی۔ جزاکم اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی بارے میں مختلف انبیاء کا بھی ذکر آیا ہے اور ان کی اقوام کا بھی۔ کون سی جی صورت ہے وہ؟ الشعراء، شعراء، ٹھیک ہے، ہاں ہاں جی، جی، اس الشعراء، سے نیکسٹ ون، اس میں جی ہاں جی، یہ آپ بالکل نے محل مصباحات بھی بتائی تھی نا، اس کے آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح ایک ساتھ جو آئی ہے۔ نہیں، وہ اس میں نہیں ہے، وہ تو سورۃ الحشر ہے۔ حشر، ہاں جی، المصباحات، ہاں جی، یہ شعراء، ہاں جی، الشعراء، شاعر کی جمع، جی بالکل۔ اچھا، اس میں نا ایک نبی کا ذکر آیا ہے، شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ میں یہ پوچھنا جی چاہتی ہوں کہ یہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ اصحاب الایکا کی طرف، مدین والے جو ہیں ان کی طرف۔ رائٹ۔ اچھا، یہ ایکا اور مدین میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ سیم ہیں یا یہ ڈیفرنٹ ہیں؟ بتایا گیا تھا کہ یہ سیم ہیں، اور جو مدین ہیں وہ شہر والے، اور ایکا جو ہیں وہ جنگلات والے لوگ جو ہیں وہ ان کی قوم کے، ان کو متعین کیے گئے تھے نام، یہ دو الگ الگ قوم سیم ہی تھی، ان کی قوم ہی تھی، شعیب علیہ السلام کی ہی دونوں۔ بہتر ہے، بالکل۔ ایکا یہ درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس ایریے کا کہیں کہ دیہی علاقہ، اور مدین شہری علاقہ۔ اچھا، یاد رہے کہ ایک اور اوپینین بھی ہے، بعض مفسرین کے نزدیک یہ الگ الگ قومیں تھیں، اور انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ چونکہ ان پر عذاب کا جو ذکر آیا ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ مثلاً اصحاب الایکا پر یوم الظلہ کا عذاب آیا، جبکہ اصحاب مدین پر زلزلے اور چیخ صیحہ کا عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ہم ان کو ڈیفرنٹ اقوام تصور کریں، یعنی اس اوپینین کو ہم سپورٹ کریں کہ یہ ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ ان پر
الگ عذاب آیا. تو جیسے آپ نے شروع میں یہ بتایا کہ یہ ایک ہی قوم کے ڈفرینٹ ایریاز تھے، تو پھر الگ الگ عذاب سے پھر آپ اس کو کیا ریلیٹ کریں گی؟ یعنی اس بات کا کیا جواب دیں گی کہ عذاب الگ الگ ہیں، اگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک ہی قوم تھی، ایریا الگ تھے، تو پھر آپ اس بات کا کیا جواب دیں گی کہ اگر ایک قوم تھی تو عذاب الگ الگ کیوں ذکر آئے ہیں؟ یعنی اس کے لیے الگ عذاب کا ذکر آیا، مثلاً اصحاب الایکہ کے لیے یوم الذلہ کا ذکر آیا، اور اصحاب المدین کے لیے صیحہ اور زلزلہ اس کا ذکر آیا. آپ نے تو یہ بھی کہا نا کہ وہ ایک قوم تھی. اگر ایک قوم تھی تو عذاب مختلف کیوں آئے؟ ہاں جی، مطلب وہ تو ایریا ٹائپ جو ہے وہ اس میں چینج کا بتایا ہے نا، لیکن یہ کہ ان کی جو حسلتیں تھیں وہ الگ الگ تھیں دونوں کی. جو اہل مدین تھے وہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور اس کے سلسلے میں ان کے اوپر یہ عذاب آیا. اور پھر اس صورت میں ایکا کا کیا جرم تھا؟ وہ میرے مائنڈ سے نکل گیا. اچھا، بیسکلی بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں جیسے آپ دیکھیں قوم عاد، ثمود یا دیگر اقوام کے کہیں کسی عذاب کا ذکر آتا ہے، کہیں کسی عذاب کا ذکر آتا ہے. قوم ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ متعدد مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے، تو کبھی ایک قوم کے لیے صیحہ کا، کہیں اسی قوم کے لیے رجفہ کا. تو یہ مختلف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عذاب کے ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں. جیسے ایون کہیں وہ آخری سٹیپ کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ وہ ملیا میٹ ہو گئے اور وہ زلزلہ ایسا آیا کہ وہ برباد ہو گئے. کہیں اسی کا آغاز بیان کیا جاتا ہے، جیسے چیخ سے ابتدا ہوئی اور ایک شور تھا. تو یہ جو بیسکلی میں کوسچن کر رہی تھی نا کہ ڈفرینٹ عذاب کیوں، تو وہ ڈفرینٹ سٹیپس کی وجہ سے ہے. عذاب کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. مراحل، ٹھیک سمجھ گئی. بالکل ایسے ہی جیسے محشر کے میدان کا ذکر آتا ہے، مجرموں کی حالت، کہیں آتا ہے کہ وہ سوالوں کا جواب دے رہے ہوں گے، کہیں آتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی. تو یہ بظاہر یہ اپوزٹ لگتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اپوزٹ نہیں ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا، آپ بتائیے. یعنی اس میں انسانوں کی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے، مختلف انسانوں کی، کہ جو ہے نا وہ جس طرح ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، تو اس سے ہے کہ وہ کافر جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، یا جن لوگوں کی حسلت تھی دنیا میں جھوٹ بولنا، وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، تو ان کے عذاب بولیں گے. اور اسی طرح سے ہی جو ہے وہ جو لوگ جواب اس میں بھی مطلب مختلف مراحل بھی وہ ہو سکتے ہیں، جس طرح آپ نے قوموں کا بتایا، اور مختلف لوگوں کی کیٹیگریز بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ کچھ انسان جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے جو ہے وہ جواب دے پائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ اس طرح کے حسلتوں والے جو ہیں وہ یا جھوٹ بولیں گے، اور یا دہشت کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان سے جواب نہیں دیا جائے. الحمدللہ آپ نے بالکل اس کو کلیئر اینڈ فیئر کر دیا کہ ڈفرینٹ پیپل اینڈ ڈفرینٹ ٹائم، مختلف لوگ مختلف اوقات میں یہ جواب دے رہے ہوں گے، تو اس سے کوئی ایک بات غلط نہیں ہوتی، بلکہ اصل بات مکمل یوں ہوتی ہے. رائٹ آنسر. اچھا، اسی پارے میں الشعراء کے بعد کون سی صورت آتی ہے؟ النمل. ٹھیک ہے، النمل. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ انشاءاللہ ہماری اس کے بعد، یہ تو ہے دورہ قرآن، اس میں ایک ٹائم کی قلت ہوتی ہے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 1 پارہ کرنا ہے، تو چیزوں کو رپیٹ نہیں کیا جا سکتا یا تیزی سے بیان کر دیا جاتا ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ انشاءاللہ جو ہماری مفصل کلاس ہوتی ہے، مدلل کلاس ہوتی ہے، فرام شوال ٹو شعبان، پورا سال تفسیر کی، اس میں زیادہ اچھی طریقے سے سبق پڑھایا جاتا ہے اور سمجھ آتا ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ ضرور اسے کنٹینیو رکھیں، تاکہ یہ چیزیں آپ کے لیے اور آسان ہو جائیں یا ازبر ہو جائیں. انشاءاللہ. یہ اسی طرح سے چلے گی، سلسلہ اسی طرح چلے گا، ڈیٹیل شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ. وہ مور کنیکٹیو ہوتا ہے، اس میں ہمارا جو ہے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، ڈیلی اس میں لائیو کا بھی اور ریکارڈنگ کا بھی دونوں آپشن ہوتے ہیں. جی ٹھیک، انشاءاللہ. اچھا، النمل سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مختلف صلاحیتیں سمجھ بوجھ دی، اس کا ذکر آیا. اس میں ہے کہ وہ
جنوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے۔ ایسے ہی ذکر آتا ہے ایک ملکہ کا۔ سب سے پہلے تو اس ملکہ کا اگر آپ اس کا نام یا اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں، وہ کون تھی؟ ہاں جی، ملکہ سبا۔ اور اس کا کوئی نام آپ بتائیں گی؟ بلقیس۔ اس کا کوئی سورس آپ بتائیں گی؟ آپ کس بنا پہ کہہ سکتی ہیں کہ اس کا نام بلقیس تھا؟ نہیں، ویسے تو وہ قوم سبا تھی، اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نام نہیں، مجھے سورس نہیں آئیڈیا اس طرح جس طرح کے مطلب جسٹ لسننگ میں ہی آیا ہو۔ بالکل، ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ملکہ سبا جو ہے، ہاں مطلب ویسے تو قوم سبا کی ہی ملکہ آیا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن میں ملکہ سبا ہی ہے، کیونکہ ایک آیت میں ہے کہ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور اگلی آیت میں ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم، ملکہ کا ذکر۔ تو ان دو آیات کو ملائیں تو زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملکہ سبا تھی، نہ کہ ہم اس کا نام بلقیس۔ یہ جو بلقیس ہے نا، یہ جسٹ لسننگ کوئی ریومر کی حد تک ہے، اس کی کوئی اتھنٹیکیشن نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں قرآن نے کوئی نام، کوئی چیز تعیین نہیں کی، حدیث میں اس کی تفسیر نہیں آئی، تو ہم خود سے اس کا نام یا اس کی تعیین نہ کریں، بلکہ اتنا ہی کہہ دینا یہ رائٹ آنسر ہے کہ ہم اسے ایز اے ملکہ سبا جانتے ہیں۔ وہ سبا ملک کی اور سبا قوم کی ایک خاتون تھی، اس کو ملکہ سبا ہی کہا جا سکتا ہے، جو ان پر بادشاہت کرتی تھی۔ اور اس کا نام یہ بغیر کسی اوتھینٹک سورس کے ہے، بس سنی سنائی بیان کی جائے، اسی حد تک ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلقیس از کراس۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک آتا ہے، وہ ایک تھا شخص، کون تھا جس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لانے کا کہا اور لے بھی آیا؟ اسی ملکہ کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ ہاں جی، وہ ایک جنوں میں سے ایک جن نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ تخت جو ہے وہ لے آؤں گا پلک چھپکنے سے پہلے ہی آپ کے۔ اس کا کوئی سورس کہ وہ جن تھا؟ یہ آیت نمبر کیا ہے بھلا؟ الذی عندہ علم من الکتاب، قرآن میں تو یوں آیا ہے کہ وہ جس کے پاس علم تھا۔ اچھا، ہاں جی، وہ میں آیت دیکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ بھی میں بھی رومرز ہی ہوں کہ وہ جن تھا۔ اس بارے میں نا بہت بد عقیدگی پھیلائی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ انسان تھا اور اس کے پاس اتنی کرامت تھی کہ وہ لے آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ جن تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے نا سیاق و سباق سے، تو یہ جن والی بات زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر وہی بات ہم فکس نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے فکس نہیں کیا۔ جو آیا ہے نا الذی عندہ علم من الکتاب، اس الذی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی، اور یہ لفظ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جن ہو تو یہ بات سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس انسانوں سے بڑھ کے طاقت ہوتی ہے اور وہ اختیار ہوتے ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہوتے، تو یہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ وہ کیسے پلک جھپکنے میں وہ ملکہ کا تخت لے آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی فضیلت ذکر کی، وہ اس کے پاس کتاب کا علم ہونا تھا، علم من الکتاب۔ اب یہ کتاب کون سی تھی؟ یعنی آسمانی کتابوں میں سے کتاب تھی، یا اسی طرح بعض معلوماتی کتاب تھی، یا جو بھی، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس سے اس کی نیکی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے علم تھا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے جی کہ وہ اہل علم بھی تھا، یہ بھی اہل معلوم ہوتا علم ہے۔ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل علم سے تھا، کیونکہ لفظ علم کا آیا ہے الذی عندہ علم من الکتاب۔ پھر ان کی بات چیت کا انداز بھی معلوم ہوتا ہے۔ بس یہاں بھی میں یہی کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اس بحث میں پڑھنا کہ وہ جن تھا یا انسان تھا، جو بھی تھا صاحب علم تھا، اور الذی سے دونوں کے چانسز ہیں۔ ٹھیک۔ اس سے بدعقیدگی کیا پھیلائی جاتی ہے عام طور پر؟ ایک تو یہ کہ وہ انسان تھا، اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی اتنا صاحب کرامت ہو سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پانی میں آگ یا دریا پر چلنا یا آگ پہ کھڑا ہونا یا ہواؤں میں اڑنا یہ کیوں نہیں کر سکتے؟
اس سے یہ بدعقیدگی پھیلا. اسی طرح پھر وہ پیروں کے بابوں کے جھوٹے قصے گھڑ لیے جاتے ہیں. حالانکہ کرامت آلدو کہ اس امت میں بھی کسی بھی امتی میں آ سکتی ہے، لیکن یہ کرامت ایسے ہی ہے جیسے معجزہ ہوتا ہے. معجزہ نبی کے ساتھ ہے اور کرامت ولی کے ساتھ ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ بندے کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اچھا، اس میں پھر مطلب اگر ولی کے پاس کرامت آتی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، تو اگر تو وہ حقیقی معنوں میں اس طرح کی کوئی اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسڈ چیز، تو وہ پھر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی وہ نہیں ہوتا جو اپنی پوجا کا کہے. کبھی بھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا. اسی طرح ولی وہ نہیں جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے یا اپنی عبادت کا کہے یا اپنے لیے منتیں مرادیں یا عبادتیں یا سر جھکانے کا کہے یا اپنے دربار مزار بنانے کا کہے. وہ تو ولی ہے ہی نہیں، وہ تو فراڈیہ ہے. ہاں جی، قرآن میں بھی بارہا جو ہے وہ ان چیزوں کا جب ذکر آیا تو پھر کچھ پڑھنے والے جو ہیں وہ اس طرح سے کوسچن بھی کرتے تھے کہ بھی یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اس طرح سے، تو ہم بھی ان کو اللہ کے ولی سمجھ کے ہی ان کے پاس جاتے ہیں اور مطلب کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر مطلب مختلف چیزیں جس طرح سے ان کو کرنے کا کہیں، یہ نیلی پیلی دال اور یہ ساری چیزیں. ولی کے پاس جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے نیکی کی تعلیم لینا، نہ کہ اس کی عبادت کرنا. یہیں سے کام خراب ہوتا ہے نا. وہ تو نیکی کی تعلیم، نیکی کا درس لینے نہیں جاتے، وہ تو اس کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. اسی کو ہی مختار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں اس کا ہاتھ ہے اور یہ جو چاہے ہمیں دے سکتا ہے، نواز سکتا ہے. ان کے جو القاب ہوتے ہیں ولی کو، جیسے مشکل کشا، حاجت روا اور بیٹا دینے والا اور مشکلیں ٹالنے والا، جس طرح کی وہ چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کا خود پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ولی تو سمجھا ہی نہیں ہے بلکہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں. بالکل. اچھا، اسی سے آگے بڑھتے ہوئے سورۃ القصص میں ذکر آتا ہے، آیت ہے 23، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. یہ ایک تو بتائیں کہ کس نبی کا ذکر ہے، کون وارد ہوا تھا مدین کے کنویں پہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام، رائٹ. اچھا، اسی آیت میں ہے کہ جب ملے تھے وہاں امرأتین تذودان، ان دو عورتوں سے جو کنویں سے پانی کھینچ رہی تھیں، یہ کس بزرگ کی بیٹیاں تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں. رانگ. ابھی ایک اصول ہم نے ڈسکس کیا کہ جب قرآن میں نام معین نہ کیا جائے، ذکر نہ کیا جائے اور حدیث میں بھی نہ آئے تو اس کی تخصیص نہیں کرتے. یہ شعیب علیہ السلام تھے، اس کی وضاحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ ہی ایون اسلاف میں سے، اہل علم میں سے، محدثین، محققین، مفسرین میں سے کسی نے شیخ کبیر کو شعیب علیہ السلام کہا. اور انہوں نے اس کی ریزن بھی بتائی، اور وہ یہ کہ آپ اگر دیکھیں تو ذکر آتا ہے لوط علیہ السلام کا سورہ ہود میں، ابراہیم علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ آیا ہے کہ وما قوم لوط منکم ببعید. شعیب علیہ السلام کا دور لوط علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ تھا. اس کی دلیل جو میں دے رہی ہوں نا وہ ہے سورہ ہود آیت 89، ٹھیک ہے، جس میں یہ لفظ ہے وما قوم لوط منکم ببعید. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ قوم لوط کا حشر دیکھو، وہ کوئی تم سے دور نہیں ہے. یعنی ابھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ و برباد کیا. تو پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے دور کے قریب تھے، نہ کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانہ موسیٰ علیہ السلام. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دور اور ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے دور میں کئی سو سال کا فرق آتا ہے، لمبا گیپ ہے، صدیوں کا گیپ ہے. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام تو شعیب علیہ السلام کے دور کے قریب ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک. تو یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے، مطلب یہ آیت ہی ہمیں بتاتی ہے نا سورہ ہود کی. ہاں جی. اور سب سے پہلی بات، بنیادی اصول، کہ جب قرآن نے نام نہیں لیا
بلکہ کیا کہا؟ شیخ کبیر. تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ بزرگ شیخ تھا، اس کی نیکی اور اس کی امانت داری، اس کا تقوی، بیٹیوں کی تربیت، یہ سب چیزیں معلوم ہیں، اپریشیٹنگ ہیں، اچھا تذکرہ ہے قرآن میں اس کا. لیکن لفظ کیا آیا ہے؟ شیخ کبیر. وہ ایک بوڑھے بزرگ تھے، نہ کہ شعیب علیہ السلام. جی ٹھیک. اس کی دو دلائل ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، ہم کیوں تخصیص کریں. دوسرا یہ کہ ہود میں ہے کہ ان کا دور، شعیب علیہ السلام کا دور ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے قریب تھا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام. اچھا، پھر سوال یہ اٹھتا ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ پھر یہاں کیوں لیا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کا نام؟ یعنی جن لوگوں نے کہا ان کا بھی تو آخر کوئی ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا نا. ہاں جی، کیونکہ تفاسیر میں لکھا ہوا نا یہ تو. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا ذکر مدین کے ساتھ قرآن میں آیا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی مدین میں آئے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام مدین میں آئے، اور شعیب علیہ السلام کی بھی بستی کون سی تھی؟ مدین. تو اس بنا پر لوگوں نے جوڑ دیا. حالانکہ یہ صحیح ہے کہ یہ شہر ایک ہے، لیکن ٹائم چینج ہے. صرف ہم اس بات سے کہ وہاں بھی مدین ہے یہاں بھی مدین ہے، ہم شعیب علیہ السلام کا نام ذکر نہیں کر سکتے. جس طرح مکہ ہے ایک تاریخی شہر ہے، اور ایون اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، کئی انبیاء کا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، کئی ادوار اس میں آئے ہیں نا. بالکل اسی طرح مدین یہ بھی ایک تاریخی شہر ہے، تاریخی ملک ہے، اس پر بھی کئی ادوار اور انبیاء کا ذکر آتا ہے. لیکن ایون اس شیخ کبیر کا تو ایز اے نبی ذکر ہی نہیں آیا. کہاں یہ کہ ہم اس کو شعیب فکس کر لیں. بالکل. جزاکم اللہ. بس بہت ساری چیزیں ہوپ کہ آپ کی مزید کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے ہمت کی، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے اپنی ٹیسٹ کو بھی ایسا لرننگ ٹائم بنایا، اور یہی پرپز ہوتا ہے. آپ کا کوئی مجھ سے سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں، مجھے کلاس کا ہی پوچھنا تھا، تو وہ آپ نے پہلے ہی انفارم کر دیا. انشاءاللہ میں وہ کنٹینیو کروں گی، اور پھر نیکسٹ ایئر دوبارہ اللہ پاک نے توفیق دی تو یہ ٹیسٹ سے میں دوبارہ اپیئر ہوں گی زیادہ کلیئر چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ. ویل ڈن، بارک اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیکی میں ہمارا رشتہ قائم رکھے، اور آخرت میں بھی ہمیں انبیاء، شہداء، صلحاء کے ساتھ جمع فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اپنے بچوں کو پیار کیجیے گا، ان کی بہت اچھی تربیت کریں، امت کو نیکوکاروں کا تحفہ دیں. ٹھیک ہے، آپ کا بچوں کی تربیت میں محنت کرنا، وقت دینا، ایون اپنی ایجوکیشن یا اپنی گرومنگ کو اگنور کرتے ہوئے یا اس میں کمپرومائز کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کرنا، یہ ایک کامیاب اور ایک جنتی مسلمہ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، وفقکم اللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.